بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو خواتین ہیں ان کا پولیس میں ان کی آمد تو کافی جب سے پولیس ڈپارٹمنٹ ہے اس وقت سے ہی خواتین اس ڈپارٹمنٹ کے اندر اپنی جو اپنا جو رول ہے وہ ادا کر رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ 2010 میں باضابطہ طور پہ ایک ہم لوگوں نے ایک کیمپین لانچ کی اور اس کے تحت ہم لوگوں نے ویمن کمپلینٹ سیل بنائے ہیں 6 ڈسٹرکوں میں گلگت بلتستان پولیس کے، اور اس کے لیے اسپیشلی ہم لوگوں نے پڑھی لکھی خواتین کو ریکروٹ کیا پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر۔ بیسیکلی اس کا جو ایم تھا وہ یہی تھا کہ جو خواتین کے جو ایشوز ہیں وہ خواتین کے ایشوز خواتین کے ذریعے سے ہی حل کیے جا سکیں، کیونکہ ہمارا معاشرہ اس طرح کا ہے کہ جہاں پہ ایک خاتون جو ہے وہ جو ہے نا میل کے جو پولیس اسٹیشن ہے وہاں پہ جا کے اپنا مسئلہ نہیں بتا سکتی، اور معاشرے میں اس کو اچھا بھی بدقسمتی سے نہیں سمجھا جاتا، جس کی وجہ سے خواتین کے لیے ایک ایسا ایک آؤٹلیٹ یا ایک ایسی جگہ جو ہے نا اس کا تعین کرنا ضروری تھا جہاں ان کی جیسی ہی خواتین بیٹھی ہوں اور ان کے مسئلوں کو وہ سنے بھی اور ان کا حل بھی ان کے پاس موجود ہو۔ اس سلسلے میں 2010 میں ہم لوگوں نے 6 ڈسٹرکوں میں جو ویمن کمپلینٹ سیل بنائے تو اس کی جو ہے نا کافی ہم نے تشہیر بھی کی، اور بڑے پازیٹیو رزلٹس ہمارے پاس اور بڑی سکسیسفل جو ہے نا سٹوریز ہمارے سامنے آ گئیں، جہاں خواتین نے خود ویمن کمپلینٹ سیل کو اپروچ کیا، اپنے پرابلمز بتائیں، ایسے پرابلمز جو شاید ان کے گھر والے بھی حل نہیں کر سکتے تھے۔ اس میں پھر پولیس نے انٹروین کیا اور یہ ہے کہ ان کی کافی ان کے مسائل حل ہو گئے، خاص کر ان ایریاز میں جہاں خواتین کی خودکشی کا رجحان زیادہ تھا۔ ان علاقوں میں خواتین نے کام کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کو اور اسپیشلی خواتین کو جو ہے وہ ان کو کنونس کرنا شروع کر دیا اور ان کے مسائل کو حل کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ خودکشی نہ کریں اور زندگی سے پیار کرنا سیکھیں۔ اس کے بعد یہ جب یہ ہے کہ ہماری جو ویمن کمپلینٹ سیلز جب کامیابی سے چلنے لگی تو اس کو بالکل فارمل شکل دینے کے لیے پھر فائنلی ہم نے کیس موو کیا، اور گورنمنٹ آف گلگت بلتستان نے پھر 6 ڈسٹرکوں میں جو ویمن کمپلینٹ سیل تھے ان سیلز کو اپ گریڈ کر کے ویمن پولیس اسٹیشنز بنا لیے۔ اب ہمارے پاس الحمدللہ ویمن پولیس اسٹیشنز ہیں اور ان میں خواتین اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں، اور جو خواتین کا کیس ہوتا ہے اس میں خواتین کو وکٹمز کو خاص کر خواتین وکٹمز کو ان کو سننے کے لیے، ان کے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے، ان کے مسئلوں کو سمجھنے کے لیے ہم جو ہے نا خواتین کو فرنٹ لائن پہ رکھ لیتے ہیں اور ان کی تربیت بھی کی جاتی ہے اس سلسلے میں کہ آپ نے وکٹم کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ اس سلسلے میں ان کی نیشنل لیول پہ بھی کورسز وغیرہ میں ان کو بھیجتے ہیں، اور کچھ ہماری خواتین آفیسرز انٹرنیشنل کورسز بھی کر چکی ہیں وکٹم کے حوالے سے اور اس کو وکٹم کو ہینڈل کرنے کے حوالے سے۔ اس سلسلے میں جہاں ہم خواتین وکٹمز کی پرابلمز کو سولو کرنے کے لیے ہماری خواتین فرنٹ لائن پہ ہیں، وہاں پہ ماڈرن ٹائمز میں یہ جو ہے نا سیکیورٹی کے چیلنجز بھی کافی بڑھ گئے ہیں، خاص کر آپ کو پتہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ نارمل پولیسنگ سے ہٹ کے سیکیورٹی ڈیوٹیز بھی بہت زیادہ سر انجام دیتی ہوتی ہے، کہیں بھی کوئی گیدرنگز ہوتی ہیں، کوئی پروگرامز ہوتے ہیں تو وہاں پہ خواتین کا بہت زیادہ عمل دخل ہے، کیونکہ سیکیورٹی کا انوائرمنٹ چینج ہو گیا ہے، اور وہاں پہ خواتین کی جہاں انٹری ہوتی ہے وہاں پہ ان کی سرچ وغیرہ کرنا اور ان کی سیکیورٹی کی دیکھ بھال کرنا، وہ ایک خاتون ہی خاتون کی تلاشی لے سکتی ہے، اور وہ یہ ساری چیزیں وہ ہمارے لیے کافی آسان ہو گئی ہے، اور ہمارا کافی ٹف روٹین ہوتا ہے ہماری خواتین کا، وہ ڈیلی بیسس پہ جہاں جہاں اس طرح کے پروگرامز ہوتے ہیں وہاں سیکیورٹی ڈیوٹیاں بھی سر انجام دے رہی ہیں۔ اور نہ صرف جو ہے یہ خواتین نہ صرف جو ہے نا اپنے جاب کرتی ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ امور خانہ داری جو ہیں یہ ماشاءاللہ یہ جو ہے نا میریڈ بھی ہیں، اور اپنی میریڈ لائف بھی انہوں نے آگے گزارنی ہوتی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ ان کی دیکھ بھال بھی کرتی ہیں، ڈیوٹیاں بھی کر رہی ہیں، دن کی ڈیوٹیاں بھی کرتی ہیں، وہ رات کی ڈیوٹیاں بھی کرتی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال بھی کر رہی ہیں، ان کی ایجوکیشن ان کی پرورش میں بھی اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹا رہی ہیں۔ تو آپ کے وساطت سے میں انکریج کروں گا خواتین کو کہ ہمارے پاس پولیس میں بہت اچھی اپرچونٹی ہے، وہ آ جائیں، ان کا خیال رکھا جائے گا اور ان کو ایک بہت اچھا چانس ملے گا پولیس میں کہ وہ خواتین کی خدمت کر سکے اور معاشرے کو بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکے۔